وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا اختیار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ الانعام آیت نمبر 74 سے ہم کریں گے. یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام کیا تھا؟ آزر. أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا، کیا تو بناتا ہے بتوں کو، آلہہ، الہ. یعنی ابراہیم علیہ السلام یہاں پر اپنے والد سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ بتوں کو اپنا الہ بناتے ہیں؟ انی اراکا، بے شک میں تجھ کو دیکھتا ہوں، وقومک، اور تیری قوم کو، کیونکہ ان کی قوم بھی اسی طرح بتوں کی عبادت کرتی تھی، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. یعنی اب یہ جو بتوں کو الہ ماننا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کھلی گمراہی ہے، کیونکہ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ منزل تک نہیں پہنچتے ہیں. اور اس طرح اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو الہ بنانے والے کیا ہوتے ہیں؟ اپنی جو منزل، ڈیسٹینیشن آخرت والی ہے، جو جنت تک پہنچنا ہے اللہ کی رضا کے ذریعے، اس سے انسان بھٹک جاتا ہے اور گم ہو جاتا ہے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اور اسی طرح ہم دکھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوت السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وَلِيَكُونَ، اور تاکہ وہ ہو جائے، من الموقنین، یقین کرنے والوں میں سے. اب اللہ تعالی ہمارے الہ ہے، یہ جاننے کے لیے ہم کو زیادہ کچھ جو ہے کوئی معجزوں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی میریکلز کی ضرورت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانے ہیں؟ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کریشنز آسمان اور زمین میں دیکھیں، سورج ہے، چاند ہے، کیسے نکلتا ہے، کیسے ڈھلتا ہے، اگر کائنات کو اگر ہم درست طریقے سے دیکھیں تو ان چیزوں کے ذریعے نہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کی قدرت ہم جان سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام حق کی تلاش کرتے تھے اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت پر انہوں نے غور کیا، اور غور کر کے ان کا یقین اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا ہو گیا؟ پکا ہوا کہ اللہ تعالیٰ الہ ہے بلکہ بت الہ نہیں ہے. اب یہاں پہ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ابراہیم علیہ السلام یقین تو تھا ان کو، لیکن کیونکہ دیکھیے ہر انسان کی فطرت میں توحید ہوتی ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یعنی ہر ایک انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کا الہ ہونا ہوتا ہے. اسی وجہ سے دیکھیے اگر انسان کے سامنے کوئی بھی دین پریزنٹ نہیں بھی کیا گیا تو انسان کیا کرتا ہے؟ ہی ٹرائز ٹو سرچ دا ٹروتھ، کہ میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، مجھے بنانے والا کون ہے، یہ زمین اور آسمان کو بنانے والا کون ہے. دس از دیر ان فطرت آف ایوری ہیومن بینگ.
بعد میں کیا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ جو ہے بچے کے ماں باپ میں فطرت میں یہ توحید والی بات ہوتی ہے، لیکن پھر بعد میں اس کو یہودی، نصرانی یا عیسائی یا جو کچھ بھی دین پر وہ ہوتا ہے وہ اس کو بنا دیتا ہے. یہ حدیث کے مطابق ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو بھی یقین فطری طور پر تھا کہ یہ بت الہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور الہ ہے جو الہ واحد ہے، لیکن پھر سورج، چاند اور کائنات کی تمام چیزوں کو دیکھ کر ان کا یقین اور پکا اور بڑھ گیا. ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء مانے جاتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء، ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسلوں میں سے آئے. جیسے کہ یہاں پر اس آیت میں ہم نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ازار تھا اور ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ار نام کے شہر میں ہوئی جو عراق میں تھی. یہاں پہ جو ہے ار میں ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا اور پھر 20th سینچری میں جب یہاں پر ایکسکویشن ہوئی تو بہت ساری چیزیں ملی جس سے اس شہر کے کلچر کے بارے میں ملتا ہے، یعنی نالج، انفارمیشن ملتی ہے، وہ لوگ کیسے لوگ تھے پتہ چلتا ہے. وہ لوگ بیسیکلی بت پرست لوگ تھے. 2000 سال BC وہاں پر جو ہے تقریباً 2.5 سے 5 لاکھ کی آبادی تھی. بہت ساری بستیاں تھیں لیکن مین سٹی جو ہے ار تھا. وہاں پر آلموسٹ ان لوگوں نے یعنی اتنی زیادہ بت پرستی تھی کہ 50,000 سے زیادہ بھی معبود بنا رکھے تھے. مختلف ڈفرنٹ بستیوں میں ڈفرنٹ الہ وہاں پر تھے. تو ابراہیم علیہ السلام جہاں پر اس میں پیدا ہوئے بالکل بت پرست تھے. ایون ان کا گھر، ان کی فیملی بھی بت پرستی میں جو ہے آئیڈل ورشپ میں مبتلا تھی. اور سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جب بات کی اللہ تعالیٰ کی طرف توحید کی دعوت دی تو سب سے پہلے اپنے والد کے طرف، اپنے فادر کی طرف جو ہے کیا مخاطب ہوئے، ان کو جو ہے سب سے پہلے بلایا، جیسے کہ ہم یہاں پر اس آیت میں دیکھتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. تو ابراہیم علیہ السلام خود تو توحید پر تھے ہی تھے، دوسروں کو بھی توحید کی دعوت دیتے تھے اور پھر توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ ایک عقلی دلیل، یعنی عقل کیا کہتی ہے اس کے ذریعے جو ہے لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے لوگوں کو توحید کی طرف بلانا اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے یہاں پر ایک چیز غور کرتے جائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح جو ہے لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے تھے. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ میں تمہیں جو ہے کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں یعنی زمین اور آسمان میں جو ہے بہت سارے نشانیاں دکھائے تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ایک الہ ہونے کے اوپر یقین ہو. فلما جن علیہ اللیل، پھر جب طاری ہوا یا پھر چھا گئی اس پر رات، یعنی رات کا اندھیرا جب چھا گیا، رآ کوکبا، اس نے دیکھا ایک ستارہ. قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے. یعنی اب یہاں پر کہا کا مطلب یہ نہیں کہا، ڈکلیئر نہیں کیا، بٹ کوشچن کیا اپنے آپ سے اور اپنے قوم سے، کیا دس کین بی رب بیکاز دس واز شائننگ ان دی اسکائی. فلما افل، پھر جب وہ چھپ گیا یعنی جب وہ تارا چھپ گیا، قال لا احب الافلین، کہا نہیں میں پسند کرتا چھپنے والوں کو. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر جس طرح کوشچن کیا کہ کیا یہ میرا رب ہے، جب وہ تارا چھپ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں پسند کرتا چھپنے والوں کو. یعنی یہ کیسا رب ہو سکتا ہے، جو رب چھپ جاتا ہے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ کسی کو ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں یا اپنا یقین بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کے اوپر پکا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اور کنیکشن ڈیپن کرنا ہے، اسٹرینتھن کرنا ہے، تو ہم کائنات کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہم پہچان سکتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. فلما القمر، پھر جب اس نے دیکھا چاند کو بازغا، چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے. یعنی اگین کوشچن کیا اپنے آپ سے جب چاند کو دیکھا چمکتے ہوئے. فلما افل قال لئن لم يهدنی، پھر جب وہ چھپ گیا کہا البتہ اگر نہیں ہدایت دے گا مجھ کو ربی، میرا رب، لأکونن، البتہ ضرور ہو جاؤں گا میں، من القوم الضالین، گمراہوں کی قوم میں سے. یعنی اب جب انہوں نے چاند دیکھا پھر اس کے بعد کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ چاند بھی چھپ گیا تو پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے رب مجھے جو ہے کیا کرے، سیدھا راستہ دکھا. اگر سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں بھی ایسی ہی چیزوں کی عبادت کرتا رہوں گا اور پھر بھٹکنے والوں میں سے ہو جاؤں گا. کیونکہ لوگ بھی کیا کیے، ایسی ہی چیزوں کی، دیکھیں اب چاند کی، ستاروں کی، سب چیزوں کی پوجا ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، رائٹ. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے صحیح راستہ دکھا، ادروائز میں بھی وہ لوگ جو ان چیزوں کی عبادت کرتے میں انہی کی طرح ہو جاؤں گا. فلما، پھر جب، رأى الشمس، اس نے دیکھا سورج
سورج کو بازغہ چمکتا ہوا. بازغہ جو ہے با زا اور غین اس روٹ سے آتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے طلوع ہونے کی ابتدا وقت، یعنی سن رائز کے وقت جب اس ٹائم کا جو سورج ہوتا ہے اس کے معنی اس میں آتے ہیں. یعنی اب پہلے کیا کیا، چاند کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا. اب پھر سن رائز جب ہوا سورج کے اوپر انہوں نے غور کہا. قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے. پھر اگین کویسچن کیا کہ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے. پھر کہا ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، یعنی یہ تو چاند سے بھی بڑا ہے، ستاروں سے بھی بڑا ہے، کیا یہ سورج میرا رب ہے. فلما، پھر جب افلت وہ چھپ گیا، قال کہا یا قومی اے میری قوم، انی بے شک میں بری مما تشرکون، بری الذمہ ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو. یعنی اب یہ دلیلیں دیکھ کر اپنی قوم کو بھی انہوں نے سمجھایا اور اپنی قوم کو سمجھا بھی رہے ہیں وہ دلیلوں کے ساتھ، یہ پروفز کے ساتھ کہ یہ سب جو ہے میرا رب نہیں ہو سکتا ہے، اور جو شرک تم کرتے ہو، چاند کی پوجا، ستاروں کی پوجا، سورج کی پوجا یا بتوں کی پوجا، یہ تمام شرک سے جو ہے میں بری الذمہ ہوں. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ڈکلیئر کر دیا. اور پھر کہا انی وجہت، بے شک میں رخ کر لیا میں نے، وجہیا اپنے چہرے کا، للذی اس ذات کے لیے، فطر السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، حنیفہ یکسو ہو کر. یعنی اب ابراہیم علیہ السلام نے ڈکلیئر کر دیا کہ میں نے تو رخ کر لیا اپنے چہرے کا اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، یکسو ہو کر، یعنی ہر چیز کو میں چھوڑتا ہوں اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف فوکس ہوتا ہوں. ہر معبود، ہر جو چیز جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائی جاتی ہے، everything I leave and I focus only towards اللہ سبحانہ تعالیٰ. وما انا من المشرکین، اور نہیں میں مشرکین میں سے. یعنی اب ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ ڈکلیئر بھی کر رہے ہیں کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. وحاجہ قومہ، اور جھگڑا کیا اس سے اس کی قوم نے. یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے ڈکلیئر کر دیا کہ میں تو اپنا رخ اپنے رب کی طرف کرتا ہوں جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور ان بتوں کی، چاند کی، ستاروں کی میں پوجا نہیں کرتا ہوں، تو اس کی قوم نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے جھگڑا کہا. قالا، کہا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اتحاجونی، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں. یعنی اب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ جو ہے زمین اور آسمانوں کا رب اور کریٹر ہے، اس کے بارے میں کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو. وقد ہدان، حالانکہ تحقیق اس نے ہدایت دی مجھ کو، یعنی میں تو حقیقت پہچان گیا ہوں، مجھے تو ہدایت مل گئی ہے، اس کے بعد تم لوگ مجھ سے کیوں جھگڑا کرتے ہو. ولا اخاف، اور نہیں میں ڈرتا، ما تشرکون، جو تم شریک ٹھہراتے ہو، بھی ساتھ اس کے. یعنی اب وہ لوگ ڈرانے لگے کہ اب یہ تم کو بتوں کی مار پڑے گی، یہ بت تمہارا کام تمام کر دیں گے، یا بتوں کی جو ہے تم ان کی جو ہے کیا کرتے ہو، ان کو ریجیکٹ کرتے ہو، ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہو، تو پھر یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تمہارے اوپر منحوسیت آئے گی یا تمہاری زندگی برباد ہوگی. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے ڈرانے لگے تو انہوں نے کہا، ولا اخاف، اور نہیں میں ڈرتا، ما تشرکون، تم جس کو شریک ٹھہراتے ہو ساتھ اس کے، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر کہ چاہے میرا رب کوئی چیز. یعنی اب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ مجھے ڈرا رہے ہو کہ کوئی برا ہو جائے گا میرے ساتھ، لیکن جب تک میرا رب، میرا اللہ تعالی نہیں چاہے گا، nothing can harm me. تو اب یہاں پہ دیکھیے کیا ہمارا توکل اس طرح ہے کہ nothing can harm me. لوگ ڈراتے ہیں، ہم فوری ڈر جاتے ہیں، یہ ایسے ہونے سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتے ہیں، یہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، اس نے رستہ کاٹ دیا تو ایسا ہوگا، چپل الٹی ہوگی تو ایسا ہوگا. کس طرح where are we going؟ اتنا جو ہے بتوں سے وہ ڈرا رہے ہیں، تو فوری ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے unless and until اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے allows it to happen، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ wants it to happen. وسع ربی، وسعت والا ہے، اب چھایا ہوا ہے میرا رب، کل شیء علم، ہر چیز پر علم کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے. He is creator and everything else جو ہے اللہ کی کریشنز ہے. ہم اللہ تعالیٰ کمپلیٹ اور سارا 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 علم رکھتے ہیں اپنے بندوں کے بارے میں، کس بندے پر ظلم ہو رہا ہے، کس بندے کے ساتھ حق ہو رہا ہے، کس بندے کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے، کس بندے کا کیا عمل ہے، کون سا بندہ کتنا شرک کر رہا ہے، کون سا بندہ کتنا اللہ سے جڑا ہے.
اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے. افلا تتذکرون، کیا بھلا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو کمپلیٹ علم ہے سب چیزوں کو جو ہے یہاں پہ غور کرنے کی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور پھر ہمیں پوچھا جا رہا ہے کیا بھلا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے سورج کو بنانے والے ہیں، چاند کو بنانے والے ہیں، ستاروں کو بنانے والے ہیں. ہم تک کوئی مصیبت، کوئی پریشانی جب تک نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، بہت چھایا ہوا ہے. He knows everything, every moment of ours. ہم کیا کریں، every movement in every moment of ours اللہ سبحانہ تعالیٰ knows. تو پھر افلا تتذکرون، کیا بھلا تم نصیحت پکڑتے ہو؟ نصیحت پکڑ کے کیا اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف جھک رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کی کوشش کر رہے ہیں؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور کس طرح میں ڈروں جن کو شریک تم ٹھہراتے ہو. تو اللہ تعالیٰ جس کے پاس ساری طاقت ہے اس سے ہمیں ڈرنا ہے، لیکن ان شریکوں سے تو بالکل نہیں ڈرنا ہے. ہم نہیں ڈرتے، یعنی فلاں بزرگ کی مار لگ جائے گی، فلاں کے بارے میں ایسا کہو گے تو ایسا ہو جائے گا، فلاں عمل نہیں کرو گے تو nothing can harm us, only اللہ سبحانہ تعالیٰ. جب تک نہیں چاہے ہم تک کوئی برائی چھو بھی نہیں سکتی ہے، پہنچ بھی نہیں سکتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تو ہم ڈرتے ہیں، ایسا نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ویسا نہیں کریں گے تو ویسا ہو جائے گا، ویسا نہیں کریں گے تو ویسا ہو جائے گا. واٹ اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ وَلَا تَخَافُونَ، حالانکہ نہیں تم ڈرتے، أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ، بے شک تم شرک ٹھہراتے ہو تم باللہ، اللہ کے ساتھ، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جو نہیں اس نے اتاری اس کی تم پر کوئی دلیل. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور انسان جو شریک ٹھہراتا ہے یا شرک کرتا ہے ان سے ڈرتا ہے. یعنی اگر ہم اپنی سوسائٹی میں بھی دیکھیں بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں تم ایسا نہیں کرو گے تو ایسا، فار ایگزامپل جو یہ بدعتی رسمیں ہوتی ہیں، تم اس کو فلاں ایسی حالت میں ٹچ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، فلاں دن فاتحہ نہیں دو گے تو ایسا ہو جائے گا، فلاں ڈش کو تم اس حالت میں ٹچ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، فلاں رسم میں فلاں ایسا کرو گے تو آئی ایم ناٹ ایون گیٹنگ لائک دی ایگزامپلز، آئی نو دیز تھنگز ہیپن بیکاز الحمدللہ ہماری فیملی ہمیشہ شرک سے دور رہی ہے، نہ کہ اس جنریشن بلکہ فرام جنریشن الحمدللہ we have been on توحید. تو خیر but we have been seeing in society کی جیسے کہ کوئی کنڈا وغیرہ رکھا ہوا ہے جس میں کھیر ہے، اس کو فلاں حالت میں ٹچ کرو گے تو کچھ ہو جائے گا، یا گھر میں اس طرح کا کچھ کرو گے تو ہو جائے گا. کچھ رسمیں ہوتی ہے دین کے نام پہ جو کمپلیٹلی بدعت ہے، تو اس کو ایسے نہیں ایسے کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. تو یہ تمام شریکوں سے تو ڈرتے ہیں، لیکن واٹ اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ who is the ultimate authority؟ کیا ان سے 10% بھی اتنا ڈرے اللہ تعالیٰ سے جتنا یہ بیکار کے جو ہے شریکوں سے ڈرتے ہیں؟ تو اب جو چیز کا شرک انسان ٹھہراتا ہے اس کی تو کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اس کا تو کوئی پروف بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک الہ ہونے کے پروفز پوری کائنات اینڈ ہمارے ودن سیلف میں ہے. سورج دیکھے، چاند دیکھے، ستارے دیکھے، بادل دیکھے، بارش دیکھے، نباتات دیکھے، فروٹس، ویجیٹیبلز، کھانا پینا، ہمارا دل، ہم سانسیں، ہماری دل کا دھڑکنا، ہمارا باڈی کا ایک ایک سیل، بالوں کی گروتھ، ایوری تھنگ، یہ سب چیزیں پروف ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رب اور الہ ہونے کے. اس الہ سے تو نہیں ڈرتے، پھر ان شریکوں سے جو ہے کیوں ڈرتے ہیں؟ نہ کہ جو ہے یہ کوئی ہم کو تکلیف یا کوئی جو ہے برائی ہم کو ان کی طرف سے آ سکتی ہے، بلکہ وہ کوئی نفع بھی ہم کو نہیں دے سکتے ہیں. تو جب وہ کوئی نفع نہیں دے سکتے، یہ جو اللہ کے علاوہ پہ جن کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، ہم کیوں ان کے پاس جاتے ہیں؟ فَأَيُّ، تو کون سا، الفریقین، دونوں گروہوں میں سے، احق بالامن، زیادہ حقدار ہے امن کا. یعنی اب دو گروپس ہیں، ون از آن توحید اینڈ ون از آن شرک، جو شریکوں کو پکڑے ہوئے ہیں. تو جو شریکوں کو پکڑے ہوئے وہ جو ہے یہ بتوں سے یا شریکوں سے ڈرتے ہیں، اور ایک گروپ جو ہے جو توحید پہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. تو اب یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کون سا دونوں گروہوں میں سے زیادہ حقدار ہے امن کا، یعنی کون سا فرقہ یا کون سا گروپ جس کو سزا نہیں ہوگی. امن یعنی قیامت کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، دونوں سے. ٹھیک ہے، ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ایک مشرک شریکوں سے ڈرتے ہیں. تو اللہ سے ڈرنے والے آر دے ایٹ پیس، آر دے ان امن،
یا جو مشرک ہے اور جو شریکوں سے ڈرتے ہیں آر دے ایٹ پیس آر دے ایٹ امن. یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے خطرہ کس کو ہے؟ مجھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں مجھے زیادہ خطرہ ہے، یا تم جو شریکوں سے ڈرتے تم کو زیادہ خطرہ ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے، اگر تم کو علم ہے تو تم بتاؤ کون زیادہ خطرے میں ہے اور کون زیادہ امن میں ہے. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا، اور نہیں انہوں نے گڑمڑ کیا، ایمانہم، اپنے ایمان کو، بظلم، ساتھ ظلم کے. یہاں پر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے گڑمڑ نہیں کیا، یعنی ملایا نہیں، اس میں جو ہے گڑبڑ نہیں کی اپنے ایمان کو ساتھ ظلم کے. یہاں پہ ظلم سے مراد ان شرک و ظلم عظیم، شرک ہے یہاں پر مراد. تو یہاں پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں لیکن اپنے ایمان میں خود کنفیوز نہیں ہوتے ہیں، ایمان میں جو ہے شرک کو نہیں ملاتے، ایمان میں گڑمڑ یا گڑبڑ نہیں کرتے، اولئک لہم الامن، یہی لوگ ان کے لیے امن ہے، یعنی عذاب سے امن ہے، جہنم کی آگ سے امن ہے، اللہ کی ناراضگی سے امن ہے. وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہے. تو یہ جو ہے نا اکارڈنگ ٹو بخاری کی حدیث، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بہت غمگین ہوئے کہ سب نے کہیں نہ کہیں ظلم، کہیں نہ کہیں غلطیاں کیے ہیں، کیونکہ ایمانہم بظلمین، ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملاتے نا، تو کہیں نہ کہیں انسان سے ظلم ہو ہی جانتا ہے. تو اب یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کیا کہ ظلم سے مراد یہاں پہ شرک ہے. تو کیونکہ صحابہ کرام ڈر گئے تھے کہ یہاں پہ ایمان کے ساتھ ظلم کو ملانا ہے تو کہیں نہ کہیں ہوگا، تو اب وہ لوگ ڈر گئے تھے کہ ہم سے کہیں نہ کہیں ظلم ہوا ایمان کے باوجود. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کیا کہ اس آیت میں جو ہے ظلم سے مراد شرک ہے. اس لیے جو ہے آیتوں کو سمجھنے کے لیے احادیث کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو جنرلی ظلم لیں گے تو دس ول بیکم ویری ڈیفیکلٹ فار ایمان والے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث کے تھرو کلیئر کیا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ.